نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو نماز فجر اور دیگر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور بڑے ہی بدقسمت اور بد نصیب ہیں وہ مسلمان جو نماز فجر سے اور نماز پنجگانہ کی ادائیگی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، اور فجر کی نماز تم پڑھا کرو۔ یہاں قرآن پاک سے مراد فجر کی نماز ہے، یا یہ مراد ہے کہ فجر کی نماز میں زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، یا یہ مراد ہے جو بعض علماء نے لیا ہے جو سیدھا سیدھا مطلب بنتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، کہ تم فجر کی نماز پڑھا کرو۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کیونکہ فجر کی نماز میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے وقت جب قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نماز فجر ادا ہوتی ہے، تو اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، مسلمانوں کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں، اور جب فرشتوں کے جھرمٹ میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں انشاءاللہ وہ قبول ہو جاتی ہیں۔ تو فجر کی نماز کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاکیداً فرما رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ فجر کی نماز فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے۔ صبح صبح فرشتے آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ عبادات میں شریک ہوتے ہیں اور دعاؤں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو جو مسلمان نماز فجر پڑھتے ہیں وہ بھی ان دعاؤں کا اور اس نماز کا حصہ بن جاتے ہیں، اور جو محروم رہتے ہیں وہ محروم ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، دو حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہے۔ ساری دنیا اور دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں مجھے ساری دنیا سے زیادہ پسند ہیں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو مسلم شریف کی ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ محبوب بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور فجر کی جو 2 رکعتیں ان کا فائدہ دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تک نصیب ہوتا رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہاں فجر کی 2 رکعتوں سے فجر کے 2 فرض مراد نہیں ہیں، فجر کی 2 سنتیں مراد ہیں۔ فجر کی 2 سنتیں، کیونکہ فجر کے اندر کتنی رکعتیں؟ 4، 2 سنت اور 2 فرض۔ تو 2 سنتوں کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے فجر کی نماز یعنی سنت نماز زیادہ بہتر ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں سے مجھے یہ 2 رکعتیں زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہیں۔ کون سی؟ فجر کی 2 سنتیں۔ جب فجر کی 2 سنتوں کا یہ کمال ہے تو فجر کے 2 فرض ہیں ان کا کتنا کمال ہوگا، ان کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی، آپ اندازہ کریں۔ چونکہ سنت فرض نماز کے مقابلے میں کم درجہ رکھتی ہے۔ سنت ہے، فرض ہے، فرض کا درجہ بہت زیادہ ہے، سنت کا درجہ کم ہے۔ جب 2 رکعت سنت کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے، تو فرضوں کی کیا شان ہوگی؟ جو 2 فرض ہم پڑھتے ہیں اور پھر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، میرے بھائیوں اس کا اجر و ثواب کا اندازہ دنیا میں لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کی بارگاہ سے انعام ملے گا تب پتہ چلے گا کہ 2 سنتوں کا کتنا کمال تھا اور پھر 2 فرضوں کا کتنا کمال تھا۔ ایک ایک چیز کا جب اجر ملے گا، ثواب ملے گا، انعام ملے گا، نیکی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز فجر کا اور دیگر نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و حدیث میں جو یہ فضائل بیان ہوئے ہیں ہم سب کو انہیں حاصل کرنے کی پوری توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہماری نماز فجر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں سے درگزر فرما، ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکی سے محبت عطا فرما، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کی پابندی کی دولت سے مالا مال فرما۔ جتنے مسلمان نماز فجر ادا کرتے ہیں، دیگر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے گھروں کو آباد اور شاد فرما، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما،
انہیں وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما، ہر قسم کی بیماری، پریشانی، دکھ اور تکلیف سے انہیں تحفظ عطا فرما، اور جو مسلمان نماز فجر سے اور دیگر نمازوں سے محروم ہیں یا اللہ ان کو بھی توفیق اور ہمت عطا فرما، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما، اپنے دین کی طرف، اپنے اسلام کی طرف، اپنی آخرت کی طرف واپس پلٹانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے ہی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔